وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے، یہ ہے اللہ کی عنایت، اللہ کرم کرتے ہیں، یہ ہے اللہ کی عنایت، اللہ کرم کرتے ہیں، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے، یہ وہ در ہے، قافلے والو ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں ابھی، قافلے والو ذرا ٹھہرو، میں آتا ہوں ابھی، ایک اور نعت سنا لوں انہیں جاتے جاتے، ایک اور نعت سنا لوں انہیں جاتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ ماشاءاللہ، تقبل اللہ۔ کچھ بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد، افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ صلاۃ دائمہ متصلۃ تتوالی وتدوم۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کے مقابلے میں باقی ساری نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کیونکہ یہ ایمان ہی کی برکت ہوگی کہ اللہ روز قیامت ہماری نجات کا فیصلہ فرمائی۔ اس ایمان کو محفوظ بنانا اس زندگی کے اندر بہت ضروری، یہ ایمان کی دولت بن مانگے، بلا ہماری طلب کے، بغیر ہمارے استحقاق کے اللہ نے ہمیں نصیب فرما دی۔ ہمیں اس نعمت کا شاید آج احساس نہ ہو کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، قیامت کے دن اسی نعمت کی برکت ہوگی کہ ہم دیکھیں گے کہ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ اگر کسی کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ گناہوں کے عذاب کے سبب جہنم میں گئے جہنمی کو عذاب بھگت کر، عذاب چکھ کر، اپنا فیصلہ لے کر اسے بالآخر جنت میں پہنچا ہی دیں گے۔ یہ ایمان کا ذرے کی برکت ہے،
کہ اللہ نے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کی حفاظت کے لیے لوگوں نے بڑی محنتیں اور کوششیں فرمائی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ جو کہ ایمان والے تھے، ایمان محفوظ رکھنے کی پاداش میں جب ان کو کسی ظالم بادشاہ نے یا ظالم لوگوں نے ایمان سے دستبردار ہونے کا حکم دیا، چھوڑ دینے کا حکم دیا، لیکن وہ ایمان نہ انہوں نے چھوڑا، تو اس کی پاداش میں ان کی جسموں سے کھالیں کھینچی گئی۔ اگر تم پر بھی یہ وقت آ جائے تو اے میرے صحابیوں، اپنے ایمان کا سودا نہ کر دینا۔ یہ آج ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم اپنے ایمان کو محفوظ بنائیں اس دور کے اندر کہ جب ایمان نہ معلوم کہ ہمارے دلوں کے اندر سے کیسے اور کب نکل جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے اندر ایسا دور ہوگا کہ جب انسان ایک مسلمان صبح کرے گا تو ایمان کی حالت میں، لیکن شام ڈھلے، سورج غروب ہوتے وہ اپنے ایمان کا طوطا اپنے دل سے اڑا بیٹھا ہو، اور رات کرے گا اگر ایمان کی حالت میں تو صبح اٹھے گا تو ایمان کے بغیر اٹھے گا۔ تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بھی وقت کیسے ہوگا؟ تو اس پر بہت سی ارشادات فرمائے گئے۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کچھ ایسے بول دے گا بلا اختیار جس میں انسان کا کچھ نہ کچھ اختیار تو تھا لیکن اپنی زبان پہ اس کا کنٹرول نہیں تھا۔ وہ ایسی جملے بول دے گا کہ جس سے ایمان اس کا سلب ہو جائے گا۔ جیسے کہ بہت سی باتیں عام طور پر ہماری روٹین زندگی کے اندر ہیں، مثلا کوئی شخص ہم سے دین کی بات کر رہا ہو، شریعت کی بات کر رہا ہو، اور ہم یا کوئی شخص سننے والا یہ کہہ دے کہ بھئی شریعت کو ذرا سائڈ پہ رکھو، میری بات کو سنو نا، میں کیا کہوں، شریعت رکھو پرے۔ علماء نے فرمایا اگر اس نے یوں کہہ دیا کہ شریعت کو رکھو سائڈ پر یا پرے رکھو تو فقط کفر، اس نے کفر کر دیا، اس لیے کہ شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تم نے اللہ کے دین شریعت کو اتنا معمولی سمجھا کہ اسے تم نے یوں کنارے لگا دیا۔ اسی طرح علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ہم سے کہے کہ میں فلاں جگہ رہتا ہوں، اور وہ بہت دور کی جگہ کا نام لے، بہت دور کی جگہ کا، اور سننے والا ہم یا کوئی اور وہ اس سے یوں کہہ دے کہ اچھا اتنا دور رہتے ہو کہ گویا خدا کے پچھواڑے، اور یہ اردو میں ہمارا محاورہ ہے عام بول چال کے اندر، اتنا دور رہتے ہو جیسے خدا کے پچھواڑے، علماء فرماتے ہیں فقط کفر، اس نے تحقیق کفر کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ثم استوى علی العرش، اللہ جہاں ہے وہ تو آخری مقام ہے، اس سے پیچھے تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ اگر تم نے یوں کہہ دیا کہ خدا کے پچھواڑے تو فقط کفر۔ تو بعضی باتیں انسان زبان سے ایسی نکال دیتا ہے کہ جس پر کفر کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے اپنی زبان کو بہت احتیاط سے استعمال کرنا اپنے ایمان کو محفوظ بنانے کا ضامن ہے، ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس ایمان کو محفوظ بنایا لوگوں نے بڑے پاپڑ بیل کر، بڑی محنت اور مشقتوں کے ساتھ۔ قرآن مجید کے آخری پارے میں ایک سورت ہے سورۃ البروج، اللہ تعالیٰ نے وہاں کچھ آیات ارشاد فرمائیں، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ آگے بھی اس میں روایت میں واقعات کی صورت میں آیات چل رہی ہیں، تو یہاں اصحاب الاخدود کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہوں، قتل کیے جائیں آگ والے، النار ذات الوقود، کہ جو آگ کے دہانے پر بیٹھے لوگوں کو آگ میں جھونک رہے تھے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخی واقعہ ہے۔ علماء مفسرین اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں
حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے مسند احمد میں ایک حدیث روایت کی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اب جو لوگ اس کو نہیں مانتے انہیں مارتا تھا، قتل کر دیا کرتا تھا، آرے سے چیرتا تھا۔ اتنا ظالم تھا کہ سر پر آرا رکھ کر چلاتا تھا اور 2 ٹکڑوں میں اس انسان کے جسم کو کاٹ دیتا تھا۔ تو اس نے ایک جادوگر تھا، اس کو اپنے محل کے اندر رکھا ہوا تھا کہ جو جادوگری کرتا تھا اور لوگوں کو بادشاہ کا گرویدہ بناتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ دیکھو بادشاہ کیسے کیسے اس کے خرق عادات ظاہر ہو رہی ہیں، اس کی ایسے ایسے افعال ظاہر ہو رہے ہیں کہ جو کرامات ہیں، اور وہ اس کو خدائی کا درجہ دیا کرتا تھا۔ لوگ بھی گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اللہ کی شان، جب اس ساحر کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جی میں تو مرنے لگا ہوں، تو میرے پیچھے کوئی تو ہو جو کہ آپ کا یہ سحر کا کاروبار چلا سکے، جادوگری کا کاروبار، آپ کی یہ دکان چمکا سکے۔ چنانچہ پوچھا اس سے کہ کیا کرنا جائے۔ اس نے کہا کہ کوئی لڑکا، کوئی نوجوان بچہ میرے پاس سپرد کر دیا جائے، میں اس کو جادوگری سکھاؤں اور اپنے پیچھے ایسا شخص چھوڑ جاؤں کہ جو پھر آپ کی دکان چمکا سکے۔ بادشاہ نے اپنے ملازمین میں سے ایک نوجوان جو کہ بڑا بادشاہ کا خدمت گزار تھا، اس کو اس جادوگر کے حوالے کیا۔ چنانچہ جادوگر اس کو اپنی جادوگری کے جو منتر شنتر ہوتے ہیں وہ سکھاتا رہتا۔ بچہ جو تھا وہ اس سے بڑا دل گرفتہ ہوتا کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تو اچھی چیزیں نہیں ہے کہ لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرنا، یہ جادوگری کرنا، اچھے لوگ آپس میں باہم شیر و شکر ہوتے ہیں، آپس میں پھوٹ ڈال دینا، دشمنی کرا دینا، یہ اچھی چیزیں تو نہیں۔ اس کے دل کے اندر فطرت سلیم تھی۔ اتفاق کی بات کہ اس کا جہاں گھر تھا نوجوان بچے کا، اور جو جادوگر تھا جہاں وہ جاتا تھا سیکھنے کے لیے، اس کے درمیان میں ایک راہب کا گھر پڑتا تھا۔ راہب کہتے ہیں عیسائیوں کا وہ لوگ کہ جو تارک الدنیا ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا چھوڑ بیٹھ کر بس دین کی طرف اپنی دل کو لگا لینے والے راہب لوگ۔ عام طور پر راہبین کو لوگ صوفی بھی کہہ دیتے ہیں، عام طور پر لوگ صوفی کہہ دیتے ہیں کہ یہ راہب جو ہے نا وہ آج کل کے صوفی ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر یہ رہبانیت نہیں ہے کہ تم تارک الدنیا ہو، دنیا چھوڑ بیٹھو اور بس دین بس اللہ اللہ، نہیں، دنیا میں رہو لیکن دنیا کے طلبگار نہ بنو، بازار سے گزرو خریدار نہ بنو، یہ ہے اصل میں تارک الدنیا۔ بعض لوگ راہبین کو بھی یوں کہہ دیتے ہیں، اس لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو اس راہب کا گھر پڑتا تھا، اس نے اتفاق سے اس کا کہیں بیان سن لیا ہوگا، بیان بڑا مزیدار ہو، لچھے دار ہو، تو لوگوں کا دل اس کی طرف کھنچ جاتا ہے کہ ہاں بھی یہ تو کوئی چیز ہے۔ لوگ بیان میں بھی تو تولتے ہیں نا لوگوں کو کہ ہاں انہوں نے ذرا اچھا بیان دیا تو اس کا مطلب یہ کوئی بڑی چیز ہے، پہنچی ہوئی سرکار۔ حالانکہ اس میں تولنا نہیں چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے خاموشی کو بھی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا، لہذا خاموش اگر کسی کو بیٹھے دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں جا کے بیٹھو، اس لیے کہ اس کے دل پر اللہ حکمت و دانائی القاء فرماتے ہیں۔ چنانچہ خاموشی بھی بڑی نعمت ہے۔ سو وہ نوجوان اس راہب کے پاس جا بیٹھتا اور اس سے دین سیکھتا، راہب بھی اس کو دین سکھاتا۔ اب اس کی باتوں سے اس نوجوان کا دل جو تھا وہ موم ہو گیا اور اس کا دل اکتا گیا کہ میں اب یہ جادو منتر شنتر کچھ نہ سیکھوں۔ چنانچہ مجبوراً بادشاہ کا حکم ہے، پیچھے گھر والوں کا اصرار ہے، چلا ہی جاتا تھا لیکن دیر سے جاتا تھا۔ اب جب دیر سے جاتا تو وہ جادوگر اسے مارتا پیٹتا کہ تو نے اتنی دیر سے کیوں آیا۔ تو جب وہ اچھی طرح مار سہ چکا کافی دن، تو اس نے ایک دن اپنے استاد راہب سے کہہ ہی دیا کہ حضرت وہاں تو وہ راہب جو ساحر صاحب ہیں نا وہ تو مجھے مارتے ہیں لیٹ آنے پر، چنانچہ میرے لیے کوئی اس کا مسئلے کا حل نکالیں۔ چنانچہ اس نے یہ ترکیب دی
کہ تم ایسا کرنا کہ جب وہاں جاؤ اور وہ مارنے لگے تو کہنا کہ گھر سے تاخیر سے نکلا تھا، گھر سے لیٹ نکلا ہوں، اور جب وہاں سے تم واپس گھر پہنچو اور تاخیر سے گھر پہنچو گے تو یوں کہنا کہ ساحر نے مجھے آنے میں تھوڑا وقت لگا دیا، لہٰذا جادوگر بھی خوش ہو جائے گا، والدین بھی ناراض نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، اس طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن وہ بچہ آ رہا تھا راہب کے پاس، چنانچہ ایک بہت بڑا جانور اس کے رستے میں آ گیا۔ اب اس کو خوف بھی ہو رہا ہے اس جانور سے، چنانچہ اس نے آس پاس دیکھا تو ایک بڑا سا پتھر نظر آیا۔ اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اللہ سے کہا، اے اللہ، اگر تیرا مقام راہب کے بارے میں، تیرے اذن میں راہب کا مقام بلند ہے اور اس کا عمل مبارک ہے تو اللہ اس پتھر کے اندر اثر پیدا کر۔ یہ کہہ کر اس نے جب اس جانور کی طرف مارا تو وہ جانور اسی پتھر کو اس کے لگا تو وہ مر گیا۔ اب اس کے دل میں راہب کی محبت اور جم گئی۔ چنانچہ جب راہب کے پاس پہنچا تو اس نے بتایا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ اب راہب نے اس سے یہ کہا کہ تم اس کیفیت سے تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو کہ جس مقام پر ابھی میں بھی نہیں پہنچا، یعنی اللہ والوں کی صحبت سے، دین والوں کی صحبت سے تمہارے اندر اللہ کی محبت اور اس کی معرفت اتنی آ گئی کہ تم نے اس مشکل وقت میں بھی کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ چنانچہ تم اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں ابھی میں بھی نہیں پہنچا۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا، وہ راہب کہتا ہے کہ اب اس بات پر تمہاری سخت گرفت ہوگی، بادشاہ کی طرف سے بھی اور لوگوں کی طرف سے بھی۔ بچے نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ اس وجہ سے کہ اب اللہ تمہیں ایک نعمت دے گا کہ تمہاری دعا مستجاب ہوگی۔ چنانچہ کیونکہ تمہارے پتھر پھینکنے کے وقت جب تم نے دعا کری تو اس کے اندر اثر آیا، اس کا مطلب تم مستجاب الدعوات بن گئے۔ اب جب لوگ تم سے دعائیں کروائیں گے، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، تم فتنے میں پڑو گے، اس لیے بچ کے رہنا۔ میرا نام نہ لینا کہ میری صحبت سے تمہیں یہ چیز ملی تھی، ورنہ میں بھی پکڑا جاؤں گا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسیں گے، میرا نام نہ لینا۔ چنانچہ بچے نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کروں گا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، بچے کی شہرت بڑھ گئی۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ جی یہ تو پہنچا ہوا ہے، اللہ والا ہے، اس کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، چنانچہ برس کا مریض آتا، وہ اس سے کہتا کہ دعا کرو، وہ کہتا کہ میں دعا کر تو دوں لیکن شفا دینے والا اللہ ہے، میں نہیں دے رہا ہوں شفا، شفا کون دے رہا ہے؟ اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، توحید کا عقیدہ، توحید اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ اس کے دل میں موجود تھا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ دعا تو کر دوں لیکن یہ یاد رکھنا کہ شفا من جانب اللہ ہے، اللہ دے رہا ہے۔ چنانچہ برس کے مریض کے لیے دعا کرتا، صحت یاب۔ نابینا آتا، اس کے لیے دعا کرتا، وہ بینا ہو جاتا، روشنی آ جاتی آنکھوں میں۔ اس طرح کر کے اس بچے کی شہرت بام عروج پر پہنچ گئی۔ اب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور کہا کہ جی تم نے یہ جو کمال حاصل کیا ہے یہ میری عبادت سے حاصل کیا ہے نا، مجھے معبود سمجھا تھا تو حاصل کیا؟ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، آپ دنیا کے حاکم ہیں لیکن ایک آپ کے اوپر بھی حاکم ہے اور وہ احکم الحاکمین ہے۔ کون؟ اللہ۔ چنانچہ اس نے بادشاہ نے کہا کہ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، مجھ سے بڑا کون؟ اس نے کہا کہ جی آپ کا جو لوگ ہیں نا فلاں شخص وہ یہ کہتا ہے۔ چنانچہ اس نے جادوگر کا نام لے لیا۔ اب جادوگر جو تھا وہ بھی اس بچے کی ان باتوں سے متاثر ہو کر دین عیسائیت پر وہ پلٹ آیا تھا۔ چنانچہ جب بادشاہ نے اس کے بارے میں سنا تو اس نے کہا کہ تو بعد میں کب مرتا، آج تجھے مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے بلایا اور آرا لے کر اس کو درمیان سے چیڑ دیا۔ وہ بیچارہ مسلمان ہو کر اللہ کے حضور پہنچا۔ پھر پوچھا کہ اچھا اس کے بعد تو کوئی نہیں تھا جس تجھے میرے خلاف بہکاتا؟ اس نے کہا کہ بالکل ہے، وہ فلاں راہب۔ اس نے نام لے لیا۔ چنانچہ اس کو بلایا، اس کو کہا کہ تم مجھے مانتے ہو؟ نہیں، تم پر ایک اور حکمران ہے اللہ، میں اس کو مانتا ہوں۔ چنانچہ اس راہب کو بھی آرے سے چیڑ دیا گیا۔ اب اس نوجوان بچے کی باری تھی۔ جب اس نوجوان بچے سے پوچھا کہ اب تم نے ان دونوں کا حشر تو دیکھ لیا، اب ان کو
تم نے جب مرتا ہوا دیکھا تو اب سمجھ گئے نا کہ میں موت دے سکتا ہوں، میں خدا ہوں، مانتے ہو مجھے کہ نہیں؟ اس نے کہا کہ بالکل بھی نہیں، پہلے تو میں شاید 100% مانتا تھا کہ تو خدا نہیں، اب تو 101% مانتا ہوں کہ تو خدا نہیں، تجھ پر بھی ایک حکمران ہے جو تجھے بھی مار سکتا ہے۔ اب جب اس نے یوں کہا نا، بادشاہ کا تو میٹر گھوم گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو آگ جلاؤ۔ آگ جلائی گئی اور بہت بڑی آگ جلا کر بادشاہ نے کہا کہ یہ اور اس کے ساتھی جتنے بھی توحید پرست ہوئے ہیں، جو جو اللہ کو مان چکے ہیں، سب کو اس آگ میں جھونک دیا جائے۔ چنانچہ اس پر قرآن مجید میں یہ آیات نازل ہوئی، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود۔ ان آیات سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ اللہ کی جو وحدانیت ہے، توحید ہے، یہی اصل وہ عقیدہ اور نعمت ہے کہ جس پر آخرت میں فیصلہ ہونا ہے، اور اسی کی برکت سے تو ایمان ملتا ہے۔ کس پر؟ اس اللہ پر کہ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ توحید کا عقیدہ ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ اللہ کو مانو لیکن اس کو دیکھے بغیر مانو، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اور ہمارا اسلام ہم سے یہی چاہتا ہے کہ تم ایمان بالغیب حاصل کرو، ایمان بالشہود کا کوئی مقام نہیں ہے۔ فرعون ہے، فرعون جب دریائے نیل کے اندر غرق ہونے لگا تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اس وقت اس کی زبان سے نکلتا ہے آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اب دیکھیے، ایمان اس نے قبول کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب تک انسان کا سانس غرغرے تک نہ پہنچے، حتی ما لم یغرغر، جب تک اس غرغرے تک سانس نہ پہنچ جائے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب یہ غرغرے سے سانس اوپر چلا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اب اس دنیا سے اس کا رشتہ کٹ گیا، اب عالم برزخ اور عالم بالا سے رشتہ جڑ گیا۔ اب وہ جب وہاں سے رشتہ جڑتا ہے نا، تو وہاں کی کچھ احوال اس کی نظر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت عالم شہود میں قدم رکھ چکا ہے۔ عالم غیب جب تک تھا، پردے کے اندر تھا، تب تک اس کا ایمان مکمل تھا، ہونا چاہیے تھا، لیکن جب عالم شہود کے اندر قدم رکھ دیا، اب اس کا دنیا سے رشتہ ختم۔ اب اگر ایمان ہے تو ایمان بالشہود ہے، لیکن دنیا کا ایمان بالغیب ایمان بالشہود سے زیادہ فائق ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ چنانچہ دنیا کے اندر ایمان بالغیب حاصل کرنا ہے۔ جب فرعون نے یوں کہا تو اب چونکہ اس کا ایمان بالشہود ہو رہا تھا، تو حدیث پاک میں آیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے جبرائیل، دریائے نیل کی مٹی لے لے کر فرعون کے منہ میں اس کو کیا کہتے ہیں ڈال دو، اس کو اس کے اندر بھر دو۔ اب یہ ایمان نہ لائے، کیونکہ اب اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ تو ایمان بالغیب ضروری ہے، اور ایمان بالغیب کیا ہے؟ اس وقت ہم اللہ کو مانتے ہیں بنا دیکھے، ہم اللہ پر بلا دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایمان بالغیب ہے، اسی کے لیے تو ساری محنت ہے، یہ آسانی سے حاصل ہونے والی چیز تو نہیں۔ آپ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، کمپیوٹر سائنس، آپ کو یہ جو سائنسی علم ہے نا، یہ آپ کا علم تھیوری ہے، اور یہ تھیوری پریکٹیکل کی محتاج ہے۔ اگر آپ کسی بھی ٹاپک کو ایگزامپلس کے ساتھ، پریکٹیکل کے ساتھ نہیں سمجھیں گے، آپ کے بارے میں شک رہتا ہے کہ پتہ نہیں نیوٹن نے صحیح کہا تھا کہ نہیں کہا تھا، کہیں ڈالٹن نے ہم سے دھوکہ تو نہیں کر دیا، پتنی ڈارون کی تھیوری ٹھیک تھی کہ نہیں ٹھیک تھی، پتنی یہ جو نیوٹنس کے لاس آف موشن تھے، پتنی اس نے ایسی فرضی بتا دیے، ہم پر بلا وجہ بوجھ ڈال دیا پڑھائی کا، یا وہ اس نے واقعی میں کچھ کہا تھا۔ تو جب تک یہ چیز پریکٹیکلی ثابت نہ ہو تب تک یہ شک ہے، اور جہاں شک ہے وہاں یقین نہیں ہے، جہاں شک ہے وہاں یقین۔ اور ایمان تقاضا کس چیز کا کرتا ہے؟ شک کا یا یقین کا؟ یقین کا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟
الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر شک آ گیا تو پھر کیا کہ وہ کتاب کتاب نہیں رہی؟ کتاب کتاب رہی لیکن کتاب پر ایمان نہیں رہا۔ قرآن موجود ہے، آپ کی مساجد میں ہے، گھروں میں ہے، مدرسوں میں ہے، خانقاہوں میں، سب جگہ ہے، لیکن آپ کے اندر یقین نہیں رہا۔ شک آ گیا کہ پتہ نہیں یہ 30 پارے ہیں یا 40، 10 پارے کی بکری تو نہیں کھا گئی۔ جب یہ شک آ گیا تو پھر قرآن پر سے ایمان ہٹ گیا۔ کیوں؟ شک کا ضد یقین ہے، اور یقین ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یقین نہیں تو ایمان نہیں۔ لہذا ایمان بالغیب کا تقاضا کیا ہوگا کہ اللہ موجود ہے، نظر نہیں آ رہا۔ بالکل اسی طرح اس کے ہونے کا یقین ہو جس طرح اس وقت ہوا کے تھپیڑے لگنے کا ہمیں ہوا ہونے کا یقین ہے کہ نہیں؟ ہوا نظر آ رہی ہے؟ نہیں، لیکن یقین ہے کہ ہوا کے جو تھپیڑے ہمیں لگ رہے ہیں، درخت کے پتے ہل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہوا ایگزسٹ کرتی ہے، ہوا موجود ہے۔ تو ہوا نظر نہیں آ رہی لیکن بن دیکھے ہم مانتے ہیں۔ بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ دکھائی نہیں دے رہا، ماننا ہے کہ وہ ہے۔ کتابیں ہم نے قرآن دیکھا لیکن اس سے پہلے تورات، انجیل، زبور اصل حالت میں نہیں دیکھی، لیکن مانے کہ وہ ہیں۔ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانے کہ وہ ہیں۔ جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، مانے کہ وہ ہیں۔ پل صراط، یوم آخرت، اس کو ہم نہیں دیکھا لیکن مانے کہ وہ ہیں۔ لیکن یہ مانے کس کی کہہ کر، کس کی سن کر؟ یہ اصل میں وہ فارمولہ ہے کہ جو اگر ہم سمجھ گئے تو ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ ہمارا ایمان اسی طرح سے ہوگا کہ جس طرح صحابہ کا ایمان تھا۔ صحابہ کا ایمان کیا تھا؟ ہمیں چاہے اللہ نظر آئے یا نہ آئے، رسول اللہ نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ آمنا وصدقنا۔ حضرت حذیفہ بن یمان گزر رہے ہیں، حضور کو دیکھا پریشان کھڑے، یا رسول اللہ پریشان، اور آپ کا چہرہ تو کھلتا ہوا ہے، آپ پریشان کیسے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ یہودی ہے، اس سے میں نے گھوڑا خریدا، اور میں نے پیسوں جب اپنے دیکھے پیسے کم ہیں تو میں نے کہا کہ گھر سے لے کر آتا ہوں۔ گھر گیا ہوں تو پیچھے اس کو کوئی اور گاہک مل گیا، اس نے میرے سے زیادہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر کے اس سے گھوڑا لینے کی کوشش کری۔ ابھی میں پہنچا ہوں تو گھوڑا اس کے پاس تو ہے، ابھی لینے کے لیے وہ نہیں آیا، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ گھوڑا مجھے دو، میں پہلے خریدار بن چکا ہوں۔ یہ کہتا ہے کہ گواہ دو، موقع کا گواہ لاؤ۔ اب جب میرے اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا پیسوں کا، تب میں تھا، یہ تھا، اور تیسرا اللہ تھا، لیکن یہ اللہ کو مانتا نہیں ہے، اس لیے پریشان کھڑا ہوں کہ گواہ، کہ کہہ رہا ہے کہ گواہ لاؤ، موقع کا گواہ لاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان روتے ہوئے کہتے ہیں حضرت بس اتنی سی بات، میں تیار ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنے ہی پیسوں کا معاملہ فرمایا تھا، یہ گھوڑا حضرت کی ملکیت ہے، دیا جائے۔ اب یہودی کو تو صرف گواہ چاہیے تھا، گواہ مل گیا۔ اب جب گواہی مل گئی، گھوڑا لے کر رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، تو حضور نے رستے میں پوچھا حذیفہ تم وہاں تھے نہیں، بتاؤ کیسے تم نے گواہی دی؟ تو اب حذیفہ رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے اور ایمان کا مطلب سمجھیے کہ ان کا ایمان کس مقام پر تھا۔ انہوں نے فرمایا حضرت جب اللہ کی طرف سے فرشتہ نازل ہوتا ہے، فرشتے کو ہم نہیں دیکھتے، حضرت جبرائیل کو ہم آپ کے کہنے پہ مانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جبرائیل آئے تھے، انہوں نے یہ صورت، یہ آیات، یہ چیزیں نازل فرمائی ہیں، بس ہم آپ کے کہنے پر مانتے ہیں۔ جب اس کو مان لیتے ہیں آسمان کی باتوں کو، تو یہ تو دنیا کی بات ہے، اس کو کیوں نہ مانیں؟ اب حضور علیہ السلام بھی تو اپنے اس شہزادے کی اور اس صحابی کے ایمان کی بشارت دینے والے تھے نا، قدردان تھے۔ اب حضور علیہ السلام نے قدردانی کیا فرمائی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ آج کے بعد تیری ایک ہی کی گواہی، ایک کی نہیں 2 کی سمجھی جائے گی۔ اب یہ ایک نہیں 2 بن گئے، اور یہ 2 ہونا اس امت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن گیا کہ قرآن مجید کی ایک آیت تھی جس آیت کے بارے میں 2 گواہ چاہیے تھے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کو جمع فرما رہے تھے تو ہر آیت کے لیے 2 گواہیاں صحابہ کی لینا چاہ رہے تھے۔ ایک آیت ایسی تھی جس کے لیے ایک گواہ تھا، دوسرا نہیں مل رہا تھا۔
حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں، حضرت میں ایک کی گواہی دو کے مقام رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ رسول اللہ سے میں نے خود سنی ہے یہ آیت، تو وہ آیت اس گواہی کی بدولت قرآن کا حصہ بنی۔ یہ ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی تو کس پر؟ یقین کی برکت سے۔ میرے عزیزوں، یہ ایمان اور یقین کی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اس کی قدر کرو۔ لیکن آج کا دور کفر کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ کفر ہمارے اندر سے ایمان کو سلب کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اب یہ جو ایٹمی حملے ہوتے ہیں، میزائل حملے ہوتے ہیں، یہ تو اب بڑی دور کی بات ہو گئی۔ اب گھر گھر کے اندر اس نے موبائل نما میزائل پھینکنا شروع کر دیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل، نیٹ پیکیجز سستے، انٹرنیٹ کے لیے دسترس موجود، اور یہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے انفارمیشن ٹول ہے، کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے اور مواصلات کا نظام ہے۔ نہیں، یہ اب انفارمیشن ٹول نہیں رہا، یہ انٹرٹینمنٹ ٹول بن چکا ہے۔ ہم اگر پکی عمر کے لوگ اس موبائل کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے اخلاق کو خراب کرے گا، ہمارا مزاج نہیں خراب ہوگا، ہمارا اخلاق خراب ہوں گے۔ ہم اس کو برائی کے لیے استعمال کریں گے پکی عمر کے لوگ، لیکن اگر ایک بچہ اس کو استعمال کرے گا تو میرے عزیز بچوں، آپ کے اخلاق نہیں مزاج ہی خراب ہو جائے گا، آپ کی روٹ کاز خراب ہوگی، آپ کی بنیاد مسخ ہو جائے گی۔ کیسے؟ آپ اس کے اندر کوئی چیز دیکھیں گے پازیٹیو، آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہے ہی پازیٹیو۔ آپ اس کے اندر دیکھیں گے کوئی چیز نیگیٹو، تو آپ اس کو سمجھیں گے کہ یہ ہے ہی نیگیٹو۔ اور یہ پازیٹیو نیگیٹو کے آپس میں یہ نہیں کہ تارے ملیں گی اور اسپارکنگ ہوگی آپ کے اندر، نہیں، آپ سمجھیں گے کہ یہ چیز یوز ٹو ہے، یہ چیز روٹین کا حصہ ہے۔ یہ پازیٹیو نیگیٹو تو مولویوں کے فلسفے ہیں، یہ اصل چیز ہے، یہی زندگی ہے۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کے خاک جیا کریں گے۔ آپ کا دل یہ گواہی دے رہا ہوگا کہ نہیں جی نہیں، یہ میرے ماں باپ جو مجھ پر ایک قدغن لگا دیتے ہیں، موبائل بس 1 گھنٹے کے لیے یوز کرنا ہے، میرے میں کہیں سے بیٹھ ہوں، میرے پیر صاحب مجھے حکم دیتے ہیں کہ موبائل سے دور رہنا، تو بس یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میرے دشمن ہیں، میرے دوست خیرخواہ نہیں ہیں۔ وہ علاقے کا وہ دوست کہ جو اس کا مینٹر بنا ہوگا، اس کا ڈان بنا ہوا ہوگا، وہ کہے گا ماں باپ تمہیں روک رہے ہیں، ارے وہ تمہارے دشمن ہیں، ارے میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، یہ موبائل تو اس کے اندر تو یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں لو، یہ ڈرامے ہیں، یہ فلمیں ہیں، یہ چیزیں یہ لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ ایک کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں آج کل ایجاد ہوئی ہیں جس کو ویب کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ ویب استعمال کر رہے ہیں، دھواں نکالتے ہیں، وہ دور تک 2 گز دور دھواں جا رہا ہے اور مزہ لے رہے ہیں اس کے، اور نہیں جانتے کہ یہ کیا خرافات ہیں، اس کے اندر کیا برائی رکھی ہے، کیونکہ وہ یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلط چیز ہے ہی نہیں، یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ نیگیٹو تو مولویوں کے فلسفے ہیں، یہ نیگیٹو نہیں، اصل زندگی یہی ہے۔ تو اگر ہم یوز کرتے ہیں موبائل نیگیٹو یا پازیٹیو تو ہمارے اخلاق خراب ہوں گے، لیکن اگر چھوٹا بچہ اس کو یوز کر رہا ہے نا بچوں، تو یہ یاد رکھنا آپ کے مزاج خراب ہو جائے گا۔ جس طرح میٹھی چیز کسی کڑوے زبان یا کڑوا مزاج ہو جانے والے مریض جو ہوتا ہے، جس کو استسقاء کا مریض کہا جاتا ہے، اگر اس کے مریض کو کوئی چیز میٹھی چیز کھلائی جائے تو اس کو وہ کڑوی لگے تو وہ اس کا مزاج کی خرابی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح آج ہمارے بچوں کا حال ہے کہ اس میں ان کو اگر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دشمنی ہم سے کر رہے ہیں۔ ہمارا دوست جو وہ کہہ رہے ہیں نا علاقے کا ڈان، وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے تمہیں بچپن سے پالا، ان کی گود میں تم پلے، انہوں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہ کیا، کیا کچھ نہ سہا، تم ان کی صرف 2 ڈانٹ اور 2 گالیوں کو سہ کر تم گھر چھوڑنے کی دھمکی دے رہے ہیں بچے کے نہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہانہ بنا کر وہ ماں باپ کی جو 25 سال سے بچے کو پال رہا ہوتا ہے اس کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور وہ 25 دن کا جو دوست ہوتا ہے اس کو اپنا خیرخواہ بنا دیتا ہے، گھر سے جانے کی دھمکی دے دیتا ہے، گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میری نہیں مانی تو میں آپ کی نہیں مانوں گا۔ ارے تم ہو کون؟ پدی نہ پدی کا شوربہ،
تم نے ماں باپ کو ایسا سمجھ لیا، اپنے ایمان پر سودا کر بیٹھتے ہو۔ رستے میں گری کوئی چیز ملتی ہے، اٹھا کر یہ فوراً جیب میں۔ عزیز، لقطے کا حکم ہے۔ لقطہ کہتے ہیں وہ چیز کی جو زمین پر پڑی ملے تو اس پر ایمان کا سودا نہ کر لو۔ یہ نہیں کہ جو 10 روپے کی ہے یہ 10,000 روپے ہے، جیب میں ڈال لوں فائدہ ہوگا، نہیں، یہ اس کے اصل مالک تک پہنچاؤ۔ جب شریعت کا یہ حکم ہے کہ رستے میں پڑی چیز کو تم یوں سمجھو اور اس کے اصل مالک تک پہنچاؤ، اپنی جیب میں مت ڈالو، اپنی جسم کا حصہ نہ بناؤ، اس کو اپنے اوپر خرچ نہ کرو، بلکہ اس کے اصل مالک تک پہنچاؤ۔ اگر مالک نہ ملے تو صدقہ کرو بغیر نیت ثواب کے۔ یہ لقطے کا حکم ہے۔ جب شریعت نے یہ حکم دیا، تم اپنی کلاس فیلوز کی کسی پینسل، ریزر، شارپنر اس کو دیکھتے ہو، اس کو بڑا فینسی قسم کا پینسل ہے، کاش یہ میرے پاس ہو، اور اس کی جیسی آنکھ ادھر سے ادھر ہو، اٹھایا اپنے جیومیٹری باکس میں ڈال دیا، صرف پینسل کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دو۔ میرے عزیز بچوں، یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اس ایمان کی قدر کرو، اس کی فکر رکھو، اپنے آپ کو موبائل سے بچاؤ، دور رکھو۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور سائیکو کے مریض ہو رہے ہیں، اینزائٹی، پریشر لے رہے ہیں۔ پڑھائی کا پریشر تو اپنی جگہ ان کا زندگی کا تھا نا، اب تو صرف اب یہ موبائل کا پریشر وہ لے رہے ہیں۔ کیوں لے رہے ہیں؟ کیونکہ گھر کا ماحول ان کو یہ مل رہا ہے۔ جب وہ دیکھیں گے صبح سے شام تک ماں جو ہے نا وہ یوں کر رہی ہے، ریلز، ویڈیوز یوں کر کے وہ دیکھے جا رہے ہیں۔ باپ دیکھ رہے کہ جب وہ گھر میں آتا ہے اپنے آفس سے تو بس موبائل لے کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب بچہ یہ دیکھے گا تو پھر بچہ وہ نہیں کرتا جو ہم کہتے رہتے ہیں، بچہ وہ کرتا ہے جو ہم خود کرتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو ماحول ہی موبائل کا دے دیا تو وہ یہ سمجھا کہ موبائل ہی زندگی ہے۔ ہم نے دیکھا عرب کے اندر، یہ عمرے کے لیے ہم جاتے تو وہاں دیکھتے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے جیب سے قرآن نکال کر پڑھ رہے ہوتے، کیو کے اندر کھڑے ہوئے، راستے میں کیو کے اندر، قطار کے اندر کھڑے ہوئے، کسی بینک کے اندر ہیں یا البیک لینے کے لیے قطار کے اندر کھڑے ہوئے، تو وہ قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، موبائل سے نکالا PDF پڑھ رہے ہیں قرآن مجید۔ کیوں؟ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھنے کا ذوق ہے ان کے اندر۔ تو جب ماحول ان کو قرآن کا ملا تو بچوں نے قرآن کو یوز ٹو کر لیا اپنی زندگی کا حصہ۔ نماز کا ماحول ملے، نمازی بنیں گے۔ روزے داروں کا ماحول ملے گا، روزے دار بنیں گے۔ راتوں کو اٹھ کر رونے والوں کا ماحول ملے گا تو بچے تہجد گزار بنیں گے۔ فلمیں ڈراموں میں کام کرنے والے آرٹسٹ نہیں بنیں گے۔ ہم نے یہی دیکھا۔ لہذا آپ یہ سمجھیں کہ ہم ٹی وی دیکھ لیں گے، ہم موبائل دیکھ لیں گے اور تہجد گزاریاں بھی کریں گے۔ ہم نے تو آج تک ایسا کوئی تہجد گزار نہیں دیکھا کہ جو دن کے اجالوں میں ٹی وی ڈراموں کو دیکھ کر تہجد گزار بنا۔ ہم نے آج تک کوئی ایسا فلموں ڈراموں کو دیکھنے والا باپردہ نوجوان نہیں دیکھا، بے پردہ لوگ دیکھے۔ اس لیے یہ مت سمجھو کہ موبائل دیکھ کر پھر بھی تم نیکوکار بن جاؤ گے، دیندار بن جاؤ گے، نہیں، زندگی الٹ دھارے پہ چلے گی، ایمان کا سودا کر بیٹھو گے۔ اسی لیے یہ آج درس کیا کرتا ہے کہ یہ جو ٹی وی ہے، یہ موبائل ہے، یہ صرف شیطان کا ایک آلہ نہیں رہا، یہ شیطان کی ایک بریگیڈ فوج ہے۔ اس کے پیچھے کفریہ طاقت لگی ہوئی ہے اور یہ تہذیب کی جنگ آپ پر مسلط ہے۔ اب یہ موبائل کی جنگ، یہ میزائل کی جنگ نہیں رہی، اب موبائل کی جنگ بن چکی ہے۔ اب کفر نے موبائل نما میزائل آپ کے گھروں میں فائر کیے اور گھروں کے گھر اجڑ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، اپنے بیگانے ہو گئے۔ میرے عزیزوں، آج ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اون کریں، ہم اپنے بچوں کو بچائیں، بچوں کو بچائیں، ورنہ یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کفر کے ہاتھوں میں جا رہے ہیں، گھر سے باہر جا رہے ہیں، ماحول کی تپتی دھوپ انہیں جھلسا دے گی۔ اور ان بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے ہونے یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچے ہیں تو ابھی تو زندگی تو بڑی دور ہے، ابھی تو جوانی آئے گی، بڑھاپا آئے گا، پھر دیکھا جائے گا، نہیں، اسی وقت در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ انبیاء کا رستہ ہے، یہ انبیاء کا طریقہ تھا کہ وہ جوانی کے اندر اپنے دامن کو عفت اور عصمت کے ساتھ رکھتے تھے، اپنے دامن پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیتے تھے،
اتنے پاکیزہ تھے، اتنے پاکیزہ کہ اگر کوئی ان کو گناہ کی طرف اکساتا، بہکاتا تو وہ کہتے تھے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اور جب انہوں نے یوں للکار کے کہتے معاذ اللہ تو بند دروازے، بند تالے ٹوٹ پڑتے تھے۔ یہ اللہ کی تائید ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ جو اپنے دامن کو ہر دھبے سے بچائے۔ اللہ ہمیں اپنے دامن کو عفت اور عصمت کے ساتھ آباد رکھنے کی توفیق دیں، دامن کو دھبا لگ جانے سے محفوظ رکھے۔ یاد رکھو یہ دھبا لگے گا صرف ایک پر، لیکن بھگتیں گے سب لوگ، پورا گھرانہ بھگتتا ہے۔ لوگ معاشرہ جینے نہیں دے گا، وہ کہے گا کہ اچھا یہ وہ ہے نا، وہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا باپ ہے، یہ فلاں کی ماں جا رہی ہے، لوگ تانے ماریں گے۔ جب نیکوکاروں کو نہیں بخشا تو بدکاروں کو بخشیں گے۔ کتنی پاکیزہ خاتون حضرت مریم سلام علیہا، نیکوکار، پاک دامن، اپنے بیٹے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آ رہی ہیں، اپنی قوم کے پاس پہنچی تو قوم کیا کہتی ہے؟ 3 تانے مارے، لقد جئت شیئا فریا، یہ تو یوں کہا کہ یہ مریم یہ کیا کر بیٹھی تم؟ 3 تانے مارے پاک دامن خاتون کو۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تیرا باپ بدکار تھا، وما کنت امک بغیہ، اور نہ ہی تیری ماں بدکارہ تھی۔ اتنی پاک دامن خاتون کو بھی نہیں بخشا، تو جس کا دامن ناپاک ہو گیا، بدکار ہو گیا، اس کو بخشے گا زمانہ؟ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے دامن کو عفت اور عصمت نصیب فرمائے۔ ایمان کا سودا ایسے چند ٹکوں کی اب عصمت کرو، ایمان کو بچاؤ، اور پھر اپنے ایمان کو بچاؤ، اور بڑوں سے یہ آج درس کیا کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے بچوں کے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ وہ ذکر ہے کہ جس سے اللہ کی محبت آتی ہے، اللہ کی محبت دل کے اندر اپنی جگہ بناتی ہے، اور یہی وہ محبت ہوتی ہے کہ جس کی برکت سے اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کو ماننے لگتا ہے تو اللہ کی ماننے لگتا ہے۔ یہی وہ نعمت ہے، یہی وہ ایمان بالغیب کی نعمت بن جاتی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء صوفیاء کے پاس آئے کرتے تھے، اپنے علم کو مدارس میں رکھ کر آتے تھے، خانقاہوں میں، اللہ والوں کی صحبت میں، اسی لیے آ رہے ہوتے تھے کہ بھئی ہمیں تو گلاب جامن کے نام پتہ ہے نا، گلاب جامن کا ذائقہ کیسا ہے یہ حضرت حاجی امداد اللہ بتائیں گے۔ بھئی ہمیں تو ابھی تک صرف مٹھائیاں پتہ تھیں، مٹھائیوں کا تاثیر کیا ہے یہ اللہ والے بتائیں گے۔ اپنے دل میں اپنے اللہ کو یاد کیجیے، آنکھیں بند فرمائیں، گردن کو جھکائیں، تمام تر خیالات کو دل سے نکال دیں، اور یہ خیال رکھیں کہ اللہ کا پاک نام، اسم ذات اللہ آپ کے دل پہ لکھا ہے، جس کی برکت سے آپ کا دل پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر اپنی آواز سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ اللہ اللہ۔
اللہ 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم یا اللہ اس امت محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت فرما، اس کی مغفرت فرما، اس کے درجات بلند فرما، اس کو اپنا کھویا ہوا مقام پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ علم نبوت کا حقیقی وارث ہیں، اللہ یہ مقام اور اس کی شرف ان کو سمجھا دے۔ یا اللہ کفر اور اہل کفر اس وقت مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے، اللہ کفر کا منہ کالا کر، اسلام کا بول بالا فرما اور مسلمانوں کو پھر سے عظمت رفتہ نصیب فرما۔ ہم نے اسلام کا زوال دیکھا ہے، اللہ اب اسلام کا عروج بھی دکھا دے اور ہماری زندگی کے اندر وہ وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت مہدی علیہ الرضوان کا ظہور ہوگا، اللہ ہمارے زندگی میں یہ وقت لے آئے اور ہمیں ان حضرات کا حواری بنا، ان کا ساتھ دینے والا بنا۔ اللہ اگر ہماری عمر اس وقت تک وفا نہ کرے تو ہمیں ان لوگوں کی گواہی میں شامل فرما دے جو ان کے لشکر میں شامل ہیں، اور ہماری اولاد میں ایسے لوگ پیدا کر جو ان کا ساتھ دیں اور ہمیں بھی اس ثواب میں شریک بنا دیں۔ اللہ مسلمانوں کو اتحاد کی لڑی میں پرو دے، اختلافات کو دور فرما دے اور سب کو وحدت کی لڑی میں پرو کر سب کو اکٹھا فرما، باہم شیر و شکر فرما۔ ہمیں علم نافع نصیب فرما، ہمیں وہ علم دے کہ جس کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو، اور وہ علم جس کا کوئی نفع نہ ہو اس سے ہمیں کوسوں دور رکھے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما، ہم اس کا سوال کرتے ہیں۔ ونعوذ بک من علم لا ينفع، اور اس علم کا سوال نہیں کرتے، اس سے بچا جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ ہم نے آج غیر ضروری علوم کو علوم سمجھ کر حاصل کرنا شروع کر دیا، اور قرآن، حدیث، فقہ، دین اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، ثانوی درجہ دے دیا۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر رحمت فرما، ہمیں علم نافع کی دولت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ایمان اور تقوی کی نعمت نصیب فرما، اور ہماری اندر اگر تقوی پہلے سے موجود ہے تو مزید اقوا فرما دے، تقویت نصیب فرما۔ اس مسجد کو آباد فرما، آباد رکھنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، منتظمین، معاونین، امام صاحب، قاری صاحب، خطیب صاحب سب کو خیر و برکت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصوات دعاتك فاغفر لنا يا غفور۔ وصلى الله وسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم۔ اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر۔